جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس کا علم الفرائض کا فن میراث کا ایک سبق ہمارا ہو چکا ہے۔ آج یہ دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر بعض بنیادی باتیں جو ہے وہ آ گئی تھی۔ اس میں ہم نے وراثت، علم الفرائض کی تعریف، اہمیت، اس کا موضوع، غرض و غایت، اور اسی طرح سے کچھ اور بہت بنیادی باتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ ترکہ کسے کہتے ہیں، ترکے سے متعلق حقوق کیا ہوتے ہیں، اور کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کسی کے انتقال کے بعد اس کے مال سے متعلق احکام میں ترتیب کیا ہوگی۔ تو ایسے حقوق کون سے ہیں جو وراثت کی تقسیم سے پہلے جن کو پورا کیا جانا ضروری ہے، نیز وصیت کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم نے پڑھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ پچھلے درس کے اندر آ گئی ہیں۔ آج جو ہے وہ کچھ اور بنیادی احکام انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کیا کیا کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اب آ جائیے وراثت کی تقسیم۔ وراثت جن لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، جن کو وراثت ملتی ہے، انہیں وراثت کے مستحقین کہا جاتا ہے۔ وراثت کا استحقاق رکھنے والے، وراثت کے مستحقین۔ وراثت کے جو مستحقین ہیں ان کی تعداد آپ کو مختلف کتابوں میں کسی جگہ پہ 10، کسی جگہ 11 یا 9 اس طرح ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض قسموں کو بعض لوگوں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بعضوں نے ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال ہم نے آسانی کے طور پہ اس کی 11 جو ہے وہ قسمیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ وراثت کے مستحقین 11 قسم کے ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہیں ذوی الفروز۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، آدھا ملے گا، تہائی ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، یا جو بھی، ٹھیک ہے، ان کا حصہ لگا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ذوی الفروز۔ سب سے پہلے ان کا حصہ نکالا جاتا ہے جب وراثت ہم تقسیم کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی سارے دین وغیرہ وصیت ہر شے جو ہے وہ ساری پوری ہو گئی۔ اب جو مال باقی بچا ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے جن لوگوں کے حصے قرآن پاک نے متعین کیے ہیں ان کے حصے نکالے جائیں گے۔ میاں بیوی کے مثال کے طور پہ شوہر اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا مال دیا جاتا ہے، تو نصف مثال کے طور پہ اس کا ہے۔ اب زوج کو کہیں گے ذوی الفروز۔ تو سب سے پہلے ذوی الفروز کے فرائض جو ہے وہ اس میں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے عصبہ، عصبات۔ عصبات ایک پوری کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ عصبہ ویسے لفظی اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پہ گھیر لینا، شامل کر لینا اپنے اندر۔ تو یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ جن کے قرآن پاک نے یا حدیث نے کوئی حصے تو متعین نہیں کیے، ٹھیک ہے، کہ آدھا ملے گا، چھٹا ملے گا، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو یہ کہا ہے کہ جتنا بھی بچ جائے گا ذوی الفروز میں تقسیم ہونے کے بعد، جتنا بھی مال بچ جائے گا وہ سارا انہی کا ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر سٹیٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ذوی الفروز سے بھی اوپر درجے کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذوی الفروز سے اوپر ہیں، لیکن چونکہ ان کو کتنا ملے گا، بہت کچھ، ان کو زیادہ تر مال انہی کو ملا کرتا ہے، لیکن ان کو عصبہ کا کہہ دیا گیا ہے، یعنی اوپر جن جن کو حصص وغیرہ دے کے جو بھی مال بچ جائے گا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی کہ ذوی الفروز کون سے ہوتے ہیں، عصبہ کون سے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو عصبات ہیں نا، بنیادی طور پہ ان کی دو قسمیں ہیں۔
ایک ہوتا ہے عصبہ، یعنی نسب کی وجہ سے جو عصبہ بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عصبہ نسبیہ یا نسبی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہ جو سبب کے ذریعے سے عصبہ بنتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کسی کو کسی نے آزاد کیا، ٹھیک ہے. اب وہ غلام کا جو آقا جس نے اس کو آزاد کیا ہے، وہ آزادی کی وجہ سے اب اس کا عصبہ بن گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار وغیرہ یہ وہ دائیں بائیں وہ ادھر نہ ہوں، پتہ نہیں کہاں سے وہ غلام آیا ہے، کس جنگ سے جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، اب جس علاقے میں گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پر اب آگے اگر اس کو جس نے آزادی دی ہوگی وہی اس کا عصبہ ہوگا. ان تینوں قسموں کو میں نے اکٹھے لکھا ہے. یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ احکام وغیرہ کی جو ترتیب ہے اس کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے، اس لیے یہاں پہ ان کا ذکر کر دیا گیا ہے. تو عصبہ نسبی، نمبر 3 عصبہ سببی. اچھا یہ ترتیب بھی اسی طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ترتیب لکھے گئے ہیں. نمبر 4 اور نمبر 5 اس کا تعلق بھی اعتاق کے ساتھ ہے، یعنی مولا عطاقہ جو ہے اس کا پھر آگے عصبہ نسبی. مثال کے طور پہ مولا عطاقہ نہیں ہے، جس نے آزاد کیا ہے جس نے آزاد کیا ہوتا ہے نا اس کو بھی مولا، یعنی مولا کہتے ہیں نا اس کو. تو اس کا وہ خود نہیں ہے، لیکن اس کا آگے پھر کوئی اور عصبہ نسبی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا عطاقہ کا عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، تو مثال کے طور پہ وہ خود کسی نے اس کو آزاد کیا ہو، آزادی کے بعد اس نے پھر کسی کو غلام بنا کے پھر آزاد کیا، تو یوں اس غلام، آزاد کردہ غلام کا جو آقا تھا جو کہ خود آزاد کردہ غلام تھا کسی اور کا، تو وہ اس کا اب عصبہ بنے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں جی جی؟ واضح، جی جی واضح. اس میں ایک سر بتائیے گا کہ جو مولا ہے یہ جو آزاد دونوں کرتا پہ ہے. اطلاق، اچھا جی. دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے. مولا آزاد کیے جانے والے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، اور جو اس کا آقا ہوتا ہے اس پر بھی. جی تو ٹھیک ہے. دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. 5 صورتیں ہو گئی ہیں جی. اور اس کے بعد پھر آگے چھٹی صورت وراثت کے مستحقین کی، وہ ہے جب ان میں بھی تقسیم کرنے کے بعد، فرض کیجئے کہ ذوی الفروز میں تقسیم ہو گیا ہے، لیکن اس کا کوئی عصبہ نسبی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور آگے غلامی کا بھی کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے یہ تینوں قسمیں وہ بھی نہیں ہیں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ مال بچا ہوا ہے لیکن عصبہ نسبی موجود نہیں ہے، ذوی الفروز کے حصے سارے ادا ہو گئے ہیں. تو اب ذوی الفروز میں چونکہ زوجین بھی آتے ہیں، زوجین کے علاوہ، میاں بیوی کے علاوہ جو دیگر اصحاب الفروز ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ماں ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اب رد کیا جائے گا، یعنی دوبارہ سے پھر انہی کو مزید دے دیا جائے گا، یہی مال جو بچا ہوا ہے انہی کو دوبارہ سے دے دیا جائے گا. اس رد کی بھی اس کا ایک تکنیکی طور پہ ہر ایک کو کتنا حصہ کیسے ملے گا، اس کے لیے ریاضیاتی کچھ اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو ہم ان شرعی احکام ان کو پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ پھر وہ پڑھیں گے کہ رد کیسے کیا جائے گا، اور اسی طرح مخرج کیسے معلوم کیا جائے گا. وہ تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد آ جائے گی، لیکن سر دست اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زوجین کے علاوہ جو دیگر ذوی الفروز ہیں پھر ان پر رد کیا جاتا ہے. نمبر 7 پہ پھر آتے ہیں، اگر کسی کا عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ فرض کیجئے کہ ذوی الفروز بھی نہیں ہے جن پر رد ہو سکے، نہ ان کو، نہ ذوی الفروز کو حصہ ملا ہے، نہ اس کا کوئی عصبہ نسبی ہے، لیکن اس کے ذوی الارحام ہیں، ذوی الارحام موجود ہے جو دیگر رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو پھر مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے 7ویں نمبر پہ. ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور پہ ماموں ہیں،
خالائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے رشتہ دار ہیں۔ نمبر 8، اگر کسی کا وہ بھی نہیں ہے تو پھر اگلا نمبر آتا ہے مول الموالات کا۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ولا کا تعلق جو ہے وہ قائم کیا جاتا تھا پہلے، تو ایسا بہت زیادہ ہوتا تھا جب کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، بارڈرز نہیں ہوتے تھے، دور دراز کے تجار اور قافلوں کے ہمراہ سفر کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، آج ادھر بیٹھے ہیں، کل جو ہے وہ افریقہ کے اندر ہیں، کل سے مراد ہے یعنی مطلب آگے پھر کوئی اس کے بعد جو ہے وہ پھر ادھر آگے دوبارہ سے کسی اور یورپ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اب ایک نئی زندگی، نئے شناسہ جو ہے وہ چہرے اور نئے لوگ، تو پھر بسا اوقات نا لوگ یوں معاملہ کر لیتے تھے کہ میرا یہاں پہ کوئی والی وارث نہیں ہے، آپ میرے دوست بن جائیں، اس طرح کے دوست کہ ہم پوری زندگی ایک دوسرے کا، وہ خدا نخواستہ میرے اوپر تمہارے کوئی دیت آتی ہے وہ ہم مل کر ادا کر لیں گے، وہ تم ادا کر دو گے، تمہارے اوپر کوئی آتی ہے تو میں بھر لوں گا، اور مرنے کے بعد تمہارا انتقال پہلے ہوتا ہے تو تمہاری وراثت جو ہے وہ میرے نام، میرا انتقال ہوتا ہے تو تمہارے نام۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک طرف سے ہو جائے، ایک آدمی مثلا کہہ دیتا ہے کہ یار میری دیت تم ادا کر دیا کرو اور میری وراثت تمہارے نام، تو من جانب واحد بھی ہوتا تھا اور من جانبین بھی ہوتا تھا، تو بہرحال وہ اب اس کا مول الموالات بن جاتا تھا۔ تو ان اگر کوئی ایسا موجود نہ ہو اور اس نے کسی کو مول الموالات بنایا ہو تو اب وہ وراثت کا مستحق قرار پائے گا۔ نمبر 9 پہ جو ہے وہ یہ اصطلاح ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، اصل میں یوں ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، ٹھیک ہے نا، مقر لہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت نے کسی کے نسب کا اقرار کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے پر، دوسرے کے خلاف، یعنی اس اقرار کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا تھا کہ وہ اس کا نسب کسی اور سے جوڑ رہا ہے وہ، لیکن بہرحال وہ اس کا اپنا رشتہ دار بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے کسی کو کہا تھا مرنے سے پہلے کہ فلاں میرا بھائی ہے، لیکن بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کی بھی اولاد ہے، لیکن باپ نے اس کا اعتراف نہیں کیا، باپ جو ہے وہ اقرار نہیں کر رہا، لیکن یہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب باپ کی وراثت میں سے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ نے اس کا اقرار نہیں کیا، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ باپ کے حوالے سے اس کے نسب کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ اس نے چونکہ خود اقرار کیا ہے، لہٰذا اس کی وراثت جو ہے اس میں یعنی اس کو بھائی سمجھ کے جہاں پر بھی اس کا نمبر آتا ہوگا اس کو دیا جائے گا، اور لیکن اس کا نمبر کہاں ہوگا؟ عام بھائیوں کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے، عام بھائی جو ہیں وہ تو ہو سکتا ہے عصبہ نسبی بن جائیں یا بعض صورتوں میں ذوی الفروض میں آ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے بھائی کا نمبر 9واں ہوگا، 9ویں نمبر پہ یہ مستحق بن جائے گا وراثت کا۔ یہ سمجھ میں آ گیا یہ نقطہ، مقر لہ بالنسب علی الغیر؟ جی جی سمجھ آ گیا۔ جی۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ سارے پورے ہو گئے ہیں پھر بھی مال بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یوں کیا جائے گا کہ کیونکہ ہم نے یہ پچھلے درس میں یہ پڑھا ہے کہ وصیت کا نفاذ 1/3 تک ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، مثلا وہ کر جاتا ہے وصیت کہ میرے مال میں سے فلاں کسی مدرسے کو دے دیا جائے، فلاں مستحق کو دے دیا جائے، وصیت کے موٹے موٹے احکام جو ہے وہ ہم نے وہ ڈسکس کر لیے تھے کہ ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں ایک بڑا یہ بنیادی یہ بات تھی کہ 1/3 تک نافذ العمل ہوگی، اس سے زائد وہ نافذ نہیں ہوگی، الا یہ کہ ورثہ، سارے ورثہ وہ عاقل بالغ ہوں، بڑے ہوں،
ٹھیک ہے، اور وہ خود اپنی رضامندی سے اس کو نافذ کرنا چاہیں تو اب نافذ ہو جائے گی، لیکن کوئی ہے ہی نہیں اس کے ورثہ میں، باقی جتنوں کو وہ سارا کچھ وہ ہو گیا ہے، مزید مال بچ گیا، تو اب تہائی سے زائد وصیت کا ہم نفاذ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور یعنی اس کے لیے اصطلاح بولی جاتی ہے موسیٰ لہو، یعنی ہاں موسیٰ لہو بالزائد علی الثلث. ٹھیک ہے نا، کہ جس کے لیے ثلث سے زائد کی وصیت کی گئی ہو، اس کو وہ اب وراثت کا کے مستحقین میں 10واں نمبر پھر اس کا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بھی نہ ہو، اور یعنی مال اس کا پھر بچ گیا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس کو دیا جا سکے، تو پھر آخری ہدف جو ہے وہ، آخری نمبر جو ہے وہ پھر بیت المال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر عمومی مفاد عامہ کے لیے وہ مال جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے مستحق پھر عام جو مستحقین جو بھی بیت المال کا سے کہ جو استحقاق ہوتا ہے اس کے مطابق پھر وہ لوگوں کو مال دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی زمانے میں بیت المال پر اعتماد نہ رہے تو پھر انسان اپنے طور پر بھی ایسے شخص کا، ایسی میت کا مال جو ہے وہ اپنے طور پر بھی خیر کے کام، رفاہ عامہ کے کاموں پہ خود بھی لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی یعنی یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ بیت المال کو دینا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ اب جو عام مستحقین ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے. تو یوں یہ 11 اقسام ہیں جن کے درمیان وراثت بالترتیب تقسیم ہوتی ہے. یہ وراثت کے مستحقین کہلاتے ہیں. آگے آئیے جی ذرا. منع اور حجب کے احکام، یعنی یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ وراثت ان لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگی، لیکن کیا ان میں کوئی شرائط وغیرہ بھی ہیں کہ ان کیٹیگریز میں سے کوئی اپنا باقی قواعد پورے ہونے کے باوجود وہ وراثت سے محروم ہو جائے، یا کوئی کسی کی وجہ سے وراثت اس کی جو ہے وہ اس کا حصہ وراثت میں کم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں. یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا، اصل یہ لفظ حجب ہی ہے. منع جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ بعض کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے تو اس لیے بیان کر دیا جاتا ہے، وگرنہ عربی کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ حجب ہے، یعنی حجب کے احکام کے تحت اس کو پڑھا جاتا ہے. تو منع کہتے ہیں کہ یعنی وارث کے اندر ہی کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی چیز، ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو گیا ہے. اور حجب کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی ایسا وصف نہیں ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو رہا ہے یا اس کا حصہ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں پہ بعض جو کتابیں ہمارے یہاں پہ برصغیر میں رائج ہیں، مختلف جو اردو وغیرہ کی ہے، وہ ان میں منع اور حجب کا الگ الگ بیان یہ چلتا ہے. یعنی حجب جو کسی کی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے وراثت کے حق سے محروم ہو جائے یا اس کا حصہ کم ہو جائے، اس کے لیے حجب کا لفظ بولتے ہیں. اور جو اپنے کسی وصف کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جائے اس کے لیے منع کا لفظ بولتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ عربی وغیرہ کتابیں دیکھیں اہل عرب کی یا دیگر جو، اس میں حجب کو ہی 2 قسموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں حجب بالوصف، اور ایک کو کہتے ہیں حجب بالشخص. حجب بالشخص تو آگے آ رہا ہے. یہ جو حجب بالوصف ہے یعنی منع، ٹھیک ہے، اس کو اس عنوان سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ موانع ارث کیا ہیں. ٹھیک ہے، وراثت سے بالکل محرومی کے اسباب کیا ہیں، انسان کے اندر کون سی ایسی چیزیں اگر آتی ہیں تو وہ وراثت کسی کا وہ وارث بننے کا اہل نہیں رہتا. تو ایسی چیزیں بنیادی طور پہ 3 ہیں. نمبر 1 تو ہے رق، ٹھیک ہے، غلامی. غلام جو ہے یہ نہ وارث بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ اس کا مال بھی نہیں ہوتا لہٰذا اس کی وراثت بھی جاری نہیں ہوتی. غلام کا مال نہیں ہوتا، اس کا جو بھی مال ہے وہ آقا کا مال ہے.
تو رقیت اگر کہیں ہوگی، اگر کوئی آدمی غلام ہوگا، چاہے وہ رق جو ہے وہ ناقص ہو یا کامل ہو. کامل رق جو ہے نا، جس کو قنین کہا جاتا ہے یا قن کہا جاتا ہے، وہ تو وہ ہے جو عام غلام ہے، ٹھیک ہے نا، مکمل طور پہ جو غلام ہو. اور جس کے اندر رقیت ناقص ہو، اس کی مثال جیسے کوئی مدبر ہو یا مکاتب ہو، ٹھیک ہے. مدبر، مکاتب، یا اسی طرح سے مثلا خواتین میں ام ولد وغیرہ، یہ وہ ان کے اندر رقیت اس طرح کی کامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ناقص ہوتی ہے. یہ اصطلاحات پہلے آپ نے پڑھی ہیں؟ معلوم ہے یہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا، ایک تو میں نے بتایا نا کہ قنین یا قن، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہوتا ہے مکمل جو غلام، جس کو ہم نے یہ کہا ہے ایک منٹ ذرا، جس کو ہم نے جس کو ہم نے کہا ہے کہ کامل رق، ٹھیک ہے نا، رقیق کامل. اور دوسرا جو جس میں رقیق ناقص، اس کی مثال مثلا مدبر. مدبر وہ غلام ہوتا تھا جس کو آقا یہ کہہ دیتا تھا کہ میرے بعد تو آزاد ہے، یعنی جیسے ہی میرا انتقال ہوتا ہے تم آزاد ہو. تو اب اس کو یہ جو اس کا آقا نے یہ کہہ دیا ہے، اب اس کی رقیت کامل نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. اب وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وقت تک غلام ہوگا، اس کے بعد وہ آزاد شمار ہوگا. یا مکاتب، مکاتب کو تو جانتے ہوں گے، تو قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ جی جی، آیا ہے. جن کے ساتھ وہ طے کر ہاں لیتے ہیں کہ آپ بالکل، اتنے پیسے ادا کریں تو پھر۔ اتنے پیسے ادا کریں اور پھر آپ آزاد ہیں، جی مکاتبت کا جو عقد ہے. اور ام ولد بھی آپ جانتے ہیں کہ آقا کی جس سے اولاد ہو جائے، جی جس لونڈی سے، تو اس کا بھی سٹیٹس بدل جاتا ہے، عام لونڈیوں والا نہیں رہتا. اب وہ آقا کی وفات کے بعد وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے خود بخود، اور وہ ام ولد کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں رہتی. جس سے ایک دفعہ بچہ جن لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ اب خرید و فروخت وغیرہ جائز نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا. ام الولد. تو بہرحال یہ اس کی اقسام ہیں جو جن میں ناقص رق کا وصف جو ہے وہ ناقص ہو. دونوں صورتوں میں یہ وراثت سے معنی بن جاتا ہے یہ وصف. دوسری جو ہے نا وہ اس کا موانع میں سے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ وہ اپنے وارث کو، اپنے مورث کو جس کی وراثت لینی ہے، اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے. حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یہ شخص بھی اب اس کا وارث نہیں، یہ وراثت کا اہل نہیں لے گا، ٹھیک ہے نا. یہ تو یہیں سے وہ مشہور فقہ کا اصول بھی نکلا ہے، من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، کہ جو کسی چیز کو اپنے وقت سے پہلے لینے کی کوشش کرتا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. تو بعد نظر میں وہ بھلے قتل خطا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، قتل عامد ہو یا قتل خطا ہو، دونوں صورتوں میں جو قاتل ہے وہ اپنے مورث کا وارث نہیں بن سکتا، اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور نمبر 3 ہے اختلاف دین، یعنی اگر وارث اور مورث کا دین مختلف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. بھلے کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے کافر باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یا خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہ ہو تو وہ بھی وارث نہیں بنے گا اپنے مسلمان باپ کا. لیکن کیا مرتد کی وراثت جو ہے وہ جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک آدمی مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ، تو اس کی اولاد میں اس کی وراثت جاری، یا اس کے جو بھی دیگر جو اس کے رشتہ دار ہیں، تو اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ارتداد سے پہلے کا جو اس کا کمایا ہوا مال ہے، اس کی حد تک تو وراثت جاری ہو سکتی ہے. مثلا اس کا پہلے ہی کوئی مکان اس کا نام تھا، کوئی پلاٹ تھا، کوئی ایسا تھا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ارتداد کے بعد
بھی اس نے کوئی عمر گزاری، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں اس نے کمائی، تو اس میں اس کی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ بعض فقہا کی رائے ہے جو کہ راجے معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک سے زیادہ آراء ہے۔ تو ایک چوتھا بھی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے موانع ارث میں، کہ اختلاف دارین، یعنی دارالاسلام یا دارالکفر، دارالحرب، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی، یعنی ایک دارالاسلام میں ہو دوسرا دارالکفر میں ہو، تو ان کی آپس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، لیکن اس کو بیان کرنے کی اس لیے کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے کہ یہ خاص طور پہ اس زمانے کے ساتھ زیادہ متعلق ہے جب ہم نے کفار کا بھی فیصلے جو ہے وہ ذمیوں کے بھی فیصلے یعنی مسلمان قاضیوں نے کرنے ہوتے تھے، اور اپنے قوانین اور اصولوں کے مطابق کرنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ صورت تقریباً غیر متعلق ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کافروں سے متعلق ہے وہ صورت۔ مسلمان جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے وہ وارث بنتے ہیں، بھلے کوئی دارالحرب میں بھی رہ رہا ہو، ایک بھائی دارالحرب میں ہے، یا بچوں میں سے کوئی دارالکفر کے اندر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، خود ادھر دارالاسلام میں کسی والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بہرحال وارث بنیں گے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہے موانع ارث۔ اور اس کے بعد آ جائیے حجب، حجب بالشخص، یا ہماری جو یہاں کی کتابیں ہیں ان کے اندر صرف حجب کے عنوان سے، پہلے کو منع اور اس کو حجب کہتے ہیں۔ حجب بالشخص کی، اچھا ہاں چلیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، طیبہ صاحبہ کا آیا میسج۔ تو مرتد کے مال میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ میں نے عرض کیا کہ اس میں فقہا کی دونوں آراء ہیں۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وراثت جاری ہوگی، اس کے ارتداد کا وہ نہیں رکھا جائے گا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا حکم بھی کافروں والا ہے، وراثت جاری نہیں ہوگی۔ لیکن جو بین بین رائے ہے بعض فقہا کی، وہ زیادہ دل کو لگتی ہے کہ اور شاید فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ اس کے ارتداد سے پہلے جو مال اس نے کمایا ہوا ہو اس میں تو وراثت جاری ہوگی، لیکن ارتداد کے بعد والے کمائے ہوئے مال میں اس کی وراثت جاری نہیں ہوگی، لیکن وہ کسی کا وارث کسی مسلمان کا کسی صورت میں بھی نہیں بنے گا۔ اچھا جی، تو حجب بشخص یعنی جو کسی کی وجہ سے وراثت میں، وراثت کے حق سے محروم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حجب، حجب بشخص۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے حجب نقصان اور ایک ہوتا ہے حجب حرمان۔ حجب نقصان تو یہ ہے کہ کسی کی وجہ سے وراثت کا حق کم ہو جانے، یعنی ایک آدمی پہلے فرض کیجئے کہ 4 لاکھ کا وارث بن رہا تھا، اب وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے، تو کسی کی وجہ سے یہ جو اس کے کسی شخص کی وجہ سے اب یہ جو اس کے حق میں، حق وراثت کے اندر جو کمی آئی ہے، اس کو ہم کہیں گے حجب نقصان۔ اور اگر کسی کی وجہ سے انسان وراثت کے حق سے بالکل محروم ہو جائے، اس کے لیے کچھ بھی نہ رہے، تو اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور حجب نقصان جو ہے یہ 5 رشتوں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 زوج، زوجہ، ام، بنت الابن، بنت الابن کا مطلب ہے یعنی جو پوتی ہوتی ہے، اور اسی طرح اخت علاتیہ، ٹھیک ہے۔ اخت علاتیہ کا مطلب یہ ہے، یہ آگے بھی یہ بات کافی زیادہ آتی رہے گی وراثت کے اندر۔ یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں عینیہ، عینی، اور آپ خود ہی جو ہے وہ لگاتے جائیے گا، اخت ہوگی تو عینیہ، اور اگر بھائی ہوگا اخ تو پھر یہ تا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عینی اور علاتی اور خیفی، ٹھیک ہے۔ عینی کو سلبی بھی کہتے ہیں، سلبی، ٹھیک ہے۔ اور یہ عینی کا مطلب ہے کہ عینی یا سلبی کا مطلب ہے کہ ماں باپ شریک بھائی جو ہوتا ہے، بھائی یا بہن، ٹھیک ہے، اگر بہن ہوگی تو عینیہ، اور اگر صرف باپ شریک بھائی یا بہن ہو تو اس کو علاتی یا علاتیہ کہتے ہیں، اور اگر ماں شریک ہو تو اس کو خیفی
اخ خیفی یا اخت خیفیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور اسی کو بالکل مثلا اخت علاتی ہے، آپ کو بہت سی کتابوں میں یوں بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اخت لی اب. ٹھیک ہے، یوں یوں بھی لکھا ہوا ملے گا، اخت لی اب یعنی باپ کی طرف سے یہ بہن. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اخت علاتی بھی کہتے ہیں، علاتیہ بھی کہتے ہیں، اور اخت لی اب بھی کہتے ہیں. اسی طرح اگر کہیں ماں شریک بھائی ہو مثال کے طور پہ، تو اس کو اخ لی ام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اخ خیفی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اصطلاحات جو ہے وہ آگے چل کے آتی رہیں گی. تو حجب جو ہے نا یہ ان 5 رشتوں میں صرف ہوتا ہے. حجب نقصان مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ زوج ہے، زوج کو اگر اولاد نہ ہو، جس بیوی کا انتقال ہوا ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے زوج کو نصف ملے گا. لیکن اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد حاجب بن جائے گی اس زوج کے لیے. زوج بن جائے گا محجوب اور اولاد بن جائے گی حاجب. اب وہ اس کے حق سے اس کو کم کر کے، یعنی پہلے جو آدھا ملنا تھا اب اس کو 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح زوجہ، اگر زوج کی اولاد ہو تو زوجہ کو اب اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ، اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یوں اولاد جو ہے وہ زوجہ کے لیے وہ بن جاتی ہے اپنا حاجب. ٹھیک ہے، اور زوجہ بھی بن جائے گی محجوب. اسی طرح بعض صورتوں میں بنت الابن اور اخت علاتیہ وغیرہ. اب آ جائیے جو دوسری قسم ہے حجب حرمان. اس کا اس کا ایک ہی اصول ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے حجب حرمان. اس لیے اس کو یہ تعداد ہم نے متعین نہیں کی کہ 5 رشتوں میں ہوگا، 6 میں ہوگا، بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. اس کا ایک ہی اصول ہے، جہاں پر بھی 2 رشتے مثال کے طور پہ ہوں گے تو اصول یہ ہے کہ اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے، میت کا باپ بھی ہے اور میت کا دادا بھی ہے. تو اقرب کون ہے؟ باپ. باپ کی وجہ سے اب دادا محروم ہو جائے گا. میت کا بیٹا بھی ہے، میت کا پوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پوتے کو وراثت سے محروم ہونے کا ہے نا، وہ اسی اصول کے تحت ہے. ٹھیک ہے، کہ اب اگر میت کی اپنی اولاد موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اولاد کی آگے اولاد جو ہے وہ محروم ہوگی. اقرب کی وجہ سے ابعد جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. اسی کو بعض ہو سکتا ہے کتابوں میں آپ کو یوں لکھا ہوا ملے کہ میت سے رشتہ اگر بالواسطہ ہو اور واسطہ موجود ہو تو حجب حرمان لاگو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کسی کا میت سے رشتہ جو ہے وہ فرض کیجئے کہ باپ کی وجہ سے ہے. مثلا کوئی کسی کا دادا ہے تو وہ اپنے باپ کے ذریعے سے نا، کیونکہ میرے باپ کا باپ ہے، یوں وہ سمجھے گا نا. تو اگر وہ باپ خود موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب واسطہ بھی موجود ہے، تو اب یہ شخص محروم ہو جائے گا. تو حجب حرمان اسی اصول کے تحت لاگو ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اتنی بات، جیسے وہاں پہ اوپر ہم نے پڑھا نا 5 رشتوں میں حجب نقصان ہوگا، حجب حرمان جو ہے وہ بہت سے رشتوں میں ہوتا ہے. لیکن اتنی بات یہاں پہ یہ طے شدہ ہے کہ 6 رشتوں میں حجب حرمان نہیں ہوگا کبھی بھی. وہ 6 رشتے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب، ام، زوج، زوجہ، ابن، بنت. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا حصہ کم ہو سکتا ہے، حجب نقصان ہو سکتا ہے، لیکن حجب حرمان کبھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی وجہ سے فلاں جو ہے وہ محروم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، اس لیے لازمی جو ہے وہ حصہ وہ ملے گا. ان 6 کو لازمی حصہ ملے گا، چاہے کم ملے یا زیادہ ملے. لیکن حجب حرمان یہاں پہ نہیں ہوگا. میت مال چھوڑ کے جائے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا کہ جس کو نہ ملے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ان 6 رشتوں کو لازمی جو ہے وہ وراثت ملے گی، جاری ہوگی. اب آ جائیے وہ جو ہم نے تقسیم کی تھی نا اپنا کہ
وراثت کے مستحقین کون کون سے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ تھا ذوی الفروز۔ اب ہم نے ترتیب سے ان سب کا وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ذوی الفروز کو کیا ملے گا وغیرہ وغیرہ، باقی سب کے احکام۔ لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وراثت میں سب سے اہم ذوی الفروز ہے، یعنی جو بھی پیچیدگی آتی ہے، اس لیے کہ عصبہ میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو بھی باقی بچے گا وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو حق نکالنا ہوتا ہے نا کسی کا، وہ ذوی الفروز ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ جو پیچیدگی یا زیادہ جو ہے وہ دقت وہ ذوی الفروز میں ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ذوی الفروز کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا وراثت میں، چوتھا چھٹا وغیرہ وغیرہ۔ تو شریعت میں قرآن پاک نے جن حصوں کو ذکر کیا ہے وہ کل 6 ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کوئی اور حصہ نہیں ہے، اور ان کو عام طور پہ 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 2 قسمیں بنائی ہیں، آگے چل کے ہم تکنیکی طور پہ جب ہم ان کے مخارج معلوم کریں گے تو پھر ہمیں یہ کام آئیں گی، یہ 2 الگ الگ انواع۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ مخارج وغیرہ کی وہ تو آگے چل کے جب ہم ریاضیاتی اصول پڑھیں گے تو پھر ہم جان لیں گے۔ لیکن سر دست یہ کہ پہلی جو نوع ہے یہ ہے نصف ربع سمن، یہ ایک الگ گروپ ہے، اور دوسری نوع وہ ہے سلس، 2 سلس، سلس سدس۔ ان دونوں میں ہر گروپ کے اندر نسبت تنصیف اور تضعیف کی ہے، ٹھیک ہے، تنصیف اور تضعیف، یہ چیٹ میں لکھ دی ہے، یعنی ان میں سے ہر، یعنی بالترتیب ایک دوسرے کا آدھا بھی ہے، اور اگر چھوٹے حصے سے دیکھیں تو ہر چھوٹے حصے کا اس کے ساتھ والا اگلا جو اوپر والا ہے وہ اس کا ڈبل ہے، 2 گنا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ جو ترتیب لکھی ہوئی ہے یہ بڑے سے چھوٹے کی طرف ہے۔ مثلا نصف جو ہے وہ 1/2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ربع ہے وہ اس کا بھی آدھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نصف ہے 1/4، اور جو سمن ہے وہ ربع کا بھی آدھا ہے، یعنی 1/8۔ اور اگر سمن کی طرف سے ادھر کو جائیں تو یہ تضعیف کی نسبت ہوگی، ہر ایک دوسرے کا 2 گنا ہے، سمن کا 2 گنا ربع ہے، ربع کا 2 گنا نصف ہے۔ اسی طرح سے نوع ثانی جو ہے وہ بھی 3 اسی طرح سے ہیں، 2 سلس، ٹھیک ہے، 2/3، ٹھیک ہے، اس کا آدھا جو ہے وہ 1 سلس، پھر اس کا آدھا جو ہے وہ سدس، چھٹا حصہ۔ تو لیکن اچھا ان کے علاوہ کوئی اور حصہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ 7واں، 5واں، 9واں، ٹھیک ہے، کسی اب وارث ورثہ میں سے کسی کے لیے اتنا حصہ ہو، قرآن و سنت میں ان کے علاوہ کوئی اور حصے مذکور نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کل یہ 6 حصے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اس کے بعد آ جائیے کہ ذوی الفروز ہیں کتنے، ان کی تعداد 12 ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ مرد جو ہیں وہ 4 جو یہ رشتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ نمبر 1 اب باپ، نمبر 2 جد صحیح، نمبر 3 اخ خیفی، نمبر 4 زوج۔ یہ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جد ہوتا ہے نا، جد، یہ 2 ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے جد صحیح اور ایک ہوتا ہے جد فاسد۔ جد صحیح وہ جد ہوتا ہے جس کا میت کے ساتھ تعلق مرد کے واسطے سے ہو، ٹھیک ہے، اور جد فاسد وہ جد ہوتا ہے جس کا میت کے ساتھ تعلق عورت کے واسطے سے ہو۔ چنانچہ نانا جو ہے، نانا وہ جد فاسد کہلاتا ہے، اور جو دادا ہے وہ جد صحیح کہلاتا ہے وراثت کے احکام کے اندر، یہ اصطلاح کے طور پہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب جد صحیح، اخ خیفی، یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یعنی ماں شریک بھائی، اور نمبر 4 زوج، اور جو عورتیں ہیں ان کی تعداد 8 ہے، نمبر 1 زوجہ، نمبر 2 بنت سلبیہ، یہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ یعنی جو عینیہ، اپنا جو بنت سلبیہ یعنی جو براہ راست اپنی بیٹی ہے جو، ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ اخ
کے ساتھ یہ اصطلاح بولی جائے تو پھر اس سے مراد عینیہ ہوتی ہے. اور نمبر 3 بنت الابن. نمبر 4 اخت عینیہ. ٹھیک ہے. نمبر 5 اخت علاتیہ. نمبر 6 اخت خیفیہ. یعنی تینوں اخوات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. نمبر 7 نمبر 8 جدہ صحیحہ. جدہ صحیحہ کون سی ہوں گی؟ دادی. ٹھیک ہے نا. اور جن کا میت کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ خاتون کے واسطے سے ہوگا وہ جدہ فاسدہ کہلائیں گی. تو یہ ذوی الفروز ان کی تعداد ہے 12. آگے چل کے ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے احوال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہا جائے گا کہ باپ مثلا اب جو ہے فرض کیجئے اس کے 4 احوال ہیں، جد صحیح کے مثلا 3 احوال ہیں، فلاں کے اتنے احوال ہیں. احوال میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ عام حالات میں ان کا حصہ یہ ہوگا. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر فلاں زندہ ہو یا فلاں موجود ہو تو ان کا حصہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو تو ان کا حصہ یہ ہوگا، یہ ہونے کی صورت میں ان کا حصہ یہ ہوگا. تو جتنی صورتیں بنتی جائیں گی ان کو ہم احوال کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے ہم نے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ذوی الفروز کے ان 12 کے ہم نے احوال پڑھنے ہیں. تو جو ہی وہ انشاءاللہ ہمارے احوال ختم ہوں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ علم الفرائض کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو آپ نے جان لیا ہے. تو یہ تھا جی آج کا سبق. تو ریکارڈنگ آف کر دیں.